درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 67 سے کر رہے ہیں. ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کا. آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر یہ پہلی جنگ تھی، باقاعدہ جنگ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان. اور اس جنگ میں مال و غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور 70 مشرکین گرفتار بھی ہوئے. اب اس غنیمت کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس کو استعمال کر لیا جائے یا نہ استعمال کیا جائے؟ اور قیدیوں کو زندہ رہنے دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے؟ ابھی تک اس بارے میں کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا یا تو پہلی شریعت پر عمل کرتے یا پھر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے کیا کرنا چاہیے. مال غنیمت کے بارے میں تو سورہ انفال کے شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، غریبوں کا ہے، مسافروں کا ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے. لیکن قیدیوں کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہ آئی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ ان سب کو قتل کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت بھولو کہ کل تک یہ تمہارے بھائی تھے، آج اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا. اور پھر صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی اور تجویز، کوئی اور رائے؟ تیسری بار جب آپ نے پوچھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی قوم کے لوگ ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیں تو ممکن ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ اسلام قبول کر لیں. حضور نے پھر پوچھا بتاؤ بھی کسی کے ذہن میں کوئی اور تجویز؟ تو ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے مزاج اپنے ذوق کے مطابق مشورہ دیا. کہنے لگے یا رسول اللہ ان سب کو زندہ جلا دیا. یہ مشورہ دیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کا حکم ہے اور یہ اسلام کا حکم ہے. ہر ایک اپنے ذوق کے مطابق اپنے مزاج کے مطابق مشورہ دے رہا ہے. اور یہ مت بھولیں کہ یہ مشورے یہ آراء ان لوگوں کے بارے میں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ساتھ درندوں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا. کسی کو گلیوں میں گھسیٹا، کسی کے سینے پر چٹان رکھ دی، کسی کو انگاروں پر لٹا دیا اور کسی کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. وہ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے تھے. سب کی
آراز سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. آپ کے جانے کے بعد لوگ کے میں گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھیں کس کی رائے پر عمل ہوتا ہے. حضور باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بعض لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہے حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم کر دیا ہے, اور بعض کے دلوں کو سخت کیا ہے حتیٰ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر, تمہاری مثال ابراہیم کی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان تعذبہم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. میرے اللہ ان میں سے جو میری اتباع کرے وہ تو میرا ہے, اور جو میری نافرمانی کرے تو پھر فإنک غفور الرحیم, تو بڑا غفور الرحیم. یوں عرض کیا, یہ نہیں کہا اے اللہ جو میری اتباع کرے اس کو تو نواز دے اور جو میری نافرمانی کرے اس کو ہلاک کر دے, یوں نہیں کہا, بلکہ یوں عرض کیا فمن تبعنی, اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ تو مجھ سے ہے, ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے فإنک غفور الرحیم, تو بڑا غفور الرحیم. اور فرمایا کہ اے ابو بکر تیری مثال عیسیٰ جیسی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں, تجھے حق ہے, اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے, تجھے کون پوچھنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت کریمہ جاری ہوئی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب اور حکمت والا ہے. حضور پوری رات یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے اور روتے رہے. حضور کے سامنے تو اپنی امت تھی, اے اللہ یہ جو میری امت ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے, تیرا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے, اور اگر معاف کر دے تو پھر بھی تو غالب اور حکمت والا ہے, تجھے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ تو فرمایا ابو بکر سے, اور حضرت عمر سے فرمایا. اللہ اکبر, دونوں کو نبیوں سے تشریح دی. فرمایا کہ اے عمر تیری مثال حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی فرعونیوں کے بارے میں, ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم, اے اللہ ان کے اموال کو مٹا دے, ان کے اموال سے برکت کو ختم کر دے, ان کے کاروبار تباہ کر دے, اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنون, اے اللہ یہ ایمان نہیں لائیں گے حتی یروا العذاب العلیم, جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو نہ دیکھیں. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا, اللہ سے دعا کی تھی جب 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی امت نہ سمجھی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا, اے میرے رب زمین پر کافروں کا نام و نشان بھی نہ چھوڑنا. انک ان تذرہم یضلوا عبادک, اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اور ان کے ہاں جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہیں. اللہ میں دیکھ چکا, میں نے 950 سال ان کے درمیان گزارے اور 950 سال ان کو سمجھایا. میری نظروں کے سامنے کئی بچے پیدا ہوئے, جوان ہوئے, بوڑھے ہوئے, مر گئے, اور پیدا ہوئے اور پیدا ہوئے, لیکن میں نے دیکھا یہ خود بھی گمراہ ہیں,
اور ان کے ہاں جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو دو قسم کا مزاج، ایک مزاج ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نرم مزاج، اور دوسرا مزاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ سخت مزاج۔ اب دیکھیں دو نبیوں کی مثالیں وہ حضور نے بیان فرما دی، تاکہ کل کوئی نہ تو ابو بکر کے دامن پر انگلی اٹھائے اور نہ عمر فاروق کی طرف انگلی اٹھائے کہ کیسی سخت بات کہی۔ اللہ نے دنیا میں مزاج بنایا، کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا انداز دیکھیے اور نفسیات دانی دیکھیے، نفسیات پر نظر۔ نہ ابو بکر ناراض ہوئے، نہ عمر فاروق ناراض ہوئے، ان کو مثال دے دی حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو تشبیہ دے دی حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے بعد رائے پسند فرما لی حضرت ابو بکر، اور فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ بدر کے مشرکوں، بدر کے قیدیوں کو آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو آج ہم نے خطبہ میں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئیں، جب تک کہ وہ میدان جنگ میں دشمن کو اچھی طرح کچل نہ دے تو مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے۔ یہ دشمن ہے، یہ جنگ ہے، جنگ کو کھیل تو نہیں ہے، اور بدترین دشمن کے ساتھ جنگ ہے۔ تو فرمایا کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو جب تک سرکش ظالم تنگ دل دشمن کا سر اچھی طرح کچل نہ دو، تب تک اسے ڈھیل نہ دو، تب تک اسے آزادی نہ دو۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے تو یہ جو دونوں گروہ تھے، ایک طرف حضرت ابو بکر اور کچھ دوسرے صحابہ، اور دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب اور چند دوسرے صحابہ، یہ جو دونوں گروہ تھے ان کی رائے اخلاص پر مبنی تھی۔ کسی کی رائے بھی نفسیات پر، ذاتی مفادات پر وہ مبنی نہیں تھی، نفس پرستی پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اخلاص پر مبنی تھی۔ جن حضرات نے یہ رائے دی کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ ان مشرکین کو اگر زندہ چھوڑ دیا گیا تو پہلے کی طرح پھر یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، فتنہ و فساد پھیلائیں گے اور کمزور مسلمانوں پر ستم ڈھائیں گے۔ ان کے ذہن میں بات یہ تھی۔ اور جن حضرات نے کہا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ممکن ہے ان میں سے بعض اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ ایسا ہوا، ان میں سے کئی ایک نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسری بات جو ان کے ذہن میں تھی وہ یہ کہ ان سے جو فدیہ ملے گا اس فدیے سے غریب اور کمزور مسلمانوں کے مالی حالات، معاشی حالات درست ہو جائے۔ تو دونوں گروہوں کی رائے اخلاص پر مبنی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، اختلاف ایک تو دلیل پر مبنی ہو اور دوسرے اخلاص ہو، تو اختلاف بری چیز نہیں ہے۔ وہ اختلاف برا ہے جو اپنی نفس پرستی، حق درمی، ضد اور اناد پر مبنی، یہ اختلاف برا ہے۔ لیکن اگر اختلاف اخلاص، سچائی اور دلیل پر بنیاد رکھتا ہے تو ایسا اختلاف بری بات نہیں ہے۔ www.darsequran.com ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
قسم کا اختلاف کرنے کا حق صحابہ کرام کو دیا، حتیٰ کہ اپنی ذات سے اختلاف کرنے کا حکم دیا، اختلاف کرنے کی اجازت دی اپنی ذات سے۔ حالانکہ حضور تو نبی تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کا براہ راست رابطہ اللہ سے تھا، لیکن اس کے باوجود سیرت کی کتابوں میں ہمیں کئی واقعات مل جائیں گے جن واقعات میں صحابہ کے اختلاف کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ برداشت کیا بلکہ پسند کیا، بلکہ بعض اوقات صحابی کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دی، اپنی رائے کو چھوڑ دیا صحابی کی رائے پر۔ آپ دیکھیں غزوہ احد میں دیکھیں، وہاں حضور کی رائے یہ تھی مدینے میں رہ کر دفاع کیا جائے، بعض حضرات نے کہا نہیں باہر نکل کر، حضور نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا، آپ باہر نکلے۔ خندق میں حضرت سلمان کی فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی خندق کھودی جائے، حضور نے پسند کر لیا۔ بدر میں جس جگہ کا انتخاب کیا حضور نے، ایک صحابی نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں میری ذاتی رائے ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے خیال میں وہ جگہ بہتر ہوگی، یہ جگہ بہتر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو، چنانچہ اس جگہ کو چھوڑا اور جس جگہ کی انہوں نے نشاندہی کی تھی مسلمانوں کے لیے اس جگہ کو آپ نے پسند فرما لی۔ تو میں اکثر جو عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اختلاف کا مطلب سمجھا جاتا ہے اناد، دشمنی، اس نے مجھ سے اختلاف کیا اس کا مطلب یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، ایسی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں ارے مجھ سے اختلاف کرتے میرے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو وہ اختلاف جو سچائی پر اور اخلاص پر مبنی ہو اس اختلاف کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر صحابہ کو نبی سے اس قسم کے اختلاف کی اجازت ہے اور صحابہ کو آپس میں اس قسم کے اختلاف کی اجازت ہے تو پھر ہمیں بھی ایک دوسرے سے اس اختلاف کی اجازت ہونی چاہیے۔ آج امت کے اندر جو شدید ٹکراؤ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک اپنی بات کو اپنی رائے کو ہر سے آخر سمجھتا ہے اور اس سے اختلاف کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ دونوں طرف کی رائے اخلاص پر مبنی تھی، اس لیے اس رائے کو سنا گیا اور اس کی تعریف بھی کی گئی۔ البتہ اللہ نے ان لوگوں کی رائے کو پسند فرمایا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اللہ نے اس رائے کو پسند فرمایا کیونکہ ان کے دل میں کسی رشتے کی قدر نہیں تھی سوائے ایمانی رشتے، سارے رشتے ختم کر دیے۔ عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے تو انہوں نے تو یوں تک کہا یا رسول اللہ جو میرا رشتے دار ہے نا ان مشرکوں میں اسے میرے حوالے کیجیے، میں اس کی گردن اڑاتا ہوں، اور جو فلاں کا رشتے دار ہے اسے اس کے حوالے کیجیے وہ اس کی گردن اڑائے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں غور کیجئے، اللہ کہہ رہے تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی کامیابی چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ تجویز دی تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی تجویز میں ایک چیز تو خالص دین تھی، یعنی اس بات کی امید کہ شاید یہ اسلام قبول کر لے، لیکن دوسرا جز وہ ذاتی فائدے کا بھی تھا کہ مال آئے گا تو ہمارے معاشی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو دو چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، ایک دین والا پہلو کہ ممکن ہے یہ دشمن اسلام قبول کر لے، اور دوسرا معاشی فائدے والا پہلو کہ مال آنے سے حالات اچھے ہو جائیں گے۔
اور اب تک کوئی واضح حکم مال غنیمت کے بارے میں آیا نہیں تھا. اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ نبی کے صحابہ پوری امت کے لیے نمونہ بنے. اس لیے مال کی طرف ان کے ذرا سے دھیان کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. مالی مفاد کی طرف تمہاری توجہ کیوں گئی ہے؟ تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تو تمہارے لیے آخرت کی کامیابی چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو مال لیا ہے اس مال کے لینے پر تمہیں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا. ترجمہ آپ نے سنا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے ان قیدیوں سے جو فدیہ لیا ہے، جو مال لیا ہے، اس مال کے لینے پر تمہیں بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا. یہ کون سا فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے پہلے سے ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے مسلمان عذاب سے بچ گئے؟ یہ کون سا فیصلہ تھا؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو پہلے سے اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ اس امت کے لیے بالآخر مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ تھا. پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا. اگرچہ ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا لیکن لوح محفوظ میں یہ طے ہو چکا تھا. تو اللہ فرماتے کہ چونکہ لوح محفوظ میں نے پہلے سے یہ طے کر دیا تھا کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جائے گا، اس لیے تم نے جو مال لیا یا قیدیوں کا فدیہ لیا تو اس کے لینے پر میری طرف سے تم پر کوئی عذاب نہیں آیا. ناراضگی صرف اس بات کی ہے کہ تم نے میرا حکم نازل ہونے سے پہلے ایک فیصلہ کیوں کر لیا. اگرچہ مرضی میری تھی مگر میں نے ایک وقت پر اس حکم کو نازل کرنا تھا، اس سے پہلے تم نے ایسا کیوں کر لیا. بہرحال بعض حضرات کی رائے یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس امت کے لیے فدیے کا مال، غنیمت کا مال حلال کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے جو مال لیا تو اس کے لینے پر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. دوسری رائے، بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ اجتہادی غلطی پر عذاب نہیں دیا جائے گا. اجتہادی غلطی پر عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ بات سن لیجیے. دیکھیے، ایک غلطی ہوتی ہے قصدن جان بوجھ کر گناہ، نفس پرستی کی وجہ سے گناہ، اور ایک وہ غلطی ہے جو اجتہادی غلطی ہے. اجتہادی غلطی کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے خیال میں ایک کام کو جائز سمجھ کر کرتا ہے یا اللہ کی رضا سمجھ کر کرتا ہے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ اس پر بھی سزا نہیں دیتے. اجتہادی خطا پر سزا نہیں دی جاتی. اور جان لیجیے اجتہادی خطا نبی سے بھی ہو سکتی ہے اور غیر نبی سے بھی ہو سکتی ہے. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے اور اجتہادی خطا پر سزا نہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے مطابق پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ اسے نہ دنیا میں سزا دے گا نہ آخرت میں سزا دے گا. اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اس نے تو کوشش کی مجھے راضی کرنے کی اور ایک کام کو جائز سمجھ کر کیا لیکن غلطی ہو گئی
تو سزا نہیں ہے، عذاب نہیں ہے. ہاں، اور ایک تیسرا مفہوم بھی بیان کیا. آیت کا مطلب تو یہ ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو تم نے جو فدیہ لیا اس پر عذاب آتا. تو کون سا فیصلہ تھا جو اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا؟ یہ بتا رہا ہوں. ایک تیسری رائے یہ ہے، بعض حضرات کہتے اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جب تک مسلمانوں میں محمد الرسول اللہ موجود ہوں گے اور مسلمان استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا. آپ پہلے سن چکے اسی صورت میں اللہ اکبر، اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اے میرے حبیب، جب تک ان مسلمانوں کے درمیان آپ موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک ان لوگوں کے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو استغفار کرنے والے ہیں میں پھر بھی عذاب نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اے میرے حبیب، جب تک انسانوں کے درمیان آپ موجود ہیں میں عذاب نہیں دوں گا، اور جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں میں عذاب نہیں دوں گا. اور میرے بھائیوں، میری بہنوں، گناہگار تو ہم سب سارے گناہگار، کوئی چھوٹا گناہگار، کوئی بڑا گناہگار، کوئی خفیہ گناہگار، کوئی اعلانیہ گناہگار تو سارے. لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا استغفار کا اہتمام کیا کریں. گناہ ہو جائے تو توبہ اور استغفار کرنے میں دیر نہ کیا کریں. جو گناہ بھی کرے اور بے حیا بھی بن جائے اور ڈھیٹ بھی بن جائے اور گناہ پر اڑا رہے تو پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی گناہ تو کرے مگر اللہ سے توبہ بھی کر لے، اللہ پھر ہو گیا معاف کر دے، اللہ پھر غلطی ہوگی معاف کر دے، تو مجھے اللہ کے وعدوں سے امید ہے کہ اللہ اسے عذاب نہیں دے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا اگر اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا جو اللہ نے لوح محفوظ ہی میں کر دیا تھا تو اے مسلمانوں، اس مال کے لینے پر تم پر بڑا عذاب آتا. لیکن میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوں لہذا عذاب نہیں آئے گا. میں نے کہا 3 مطلب بیان کیے گئے. کیا فیصلہ اللہ نے کر دیا؟ ایک تو یہ کہ اس امت کے لیے بالآخر مال غنیمت میں حلال ہونا تھا، اور دوسری رائے یہ کہ اجتہادی غلطی پر اللہ عذاب نہیں دیتا، اور تیسرا مطلب یہ کہ جب تک اللہ کے نبی موجود ہو اور استغفار کرنے والے موجود ہوں تو اللہ عذاب نہیں دیتا. اس لیے غلطی کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آیا. اللہ اکبر. اب ایک طرف تو ڈانٹ دیا، تم نے پیسہ کیوں لیا، تمہاری نظر مالی مفاد پر کیوں گئی؟ ارے تم تو میرے نبی کے صحبت اٹھائے ہوئے لوگ ہو، تم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے، تمہاری نظر پیسے کی طرف کیوں گئی؟ ایک طرف تو اس پر ڈانٹ، اور ڈانٹ کے بعد اللہ معافی کا بھی اعلان کر رہے. اللہ اکبر. تاکہ بعد میں آنے والے کسی زبان دراز کو، کسی کالے دل والے کو، کسی صحابہ کے دشمن کو صحابہ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، تو اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو پیسہ ہاتھ میں آیا ہے اسے کھا جاؤ، میں کھانے کی اجازت دیتا ہوں. اللہ اکبر. اے اللہ، کیا حرام ہونے کے باوجود کھانے کی اجازت دے رہے؟ الگ نہیں، حرام نہیں، حلالا طیبا، میں نے اس کو تمہارے لیے حلال بھی کر دیا، یہ پاکیزہ بھی ہے، او میری طرف سے اجازت ہے. واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا،
پہلے اللہ نے ڈانٹ بھی دیا اور پھر منا بھی لیا، تنبیہ بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ غلطی کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ ان آیات میں مال غنیمت کا مسئلہ تو صاف ہو گیا، فدیے کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن قیدیوں کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ وہ ان آیات سے کھلتا نہیں ہے کہ جو جنگ میں قیدی آئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے، واضح طور پر کھلتا نہیں ان آیات سے۔ تو اللہ پاک نے قیدیوں کے مسئلے کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا سورہ محمد میں، فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ وہاں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا قیدیوں کا مسئلہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کو 4 اختیار دیے ہیں۔ پہلا اختیار قیدیوں کے بارے میں یہ دیا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، بدترین قسم کے دشمن ان کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا اختیار یہ دیا کہ ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تیسرا اختیار یہ دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور چوتھا اختیار یہ دیا کہ ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا جائے، فدیہ بھی نہ لیا جائے۔ تو یہ 4 اختیار اللہ نے قیدیوں کے بارے میں دیے ہیں۔ ان کو قتل بھی کر سکتے ہیں، ان کو غلام بھی بنا سکتے ہیں، فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور احسان کرتے ہوئے بھی ان کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اور ایک 5ویں صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو مسلمان قیدی ہیں ان کے ساتھ تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، کہ جو مسلمان گرفتار ہوئے ہم کافروں کے قیدیوں کو چھوڑ کر ان کے بدلے میں مسلمان قیدیوں کو چھڑوا لیں تو تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ 5 صورتیں ہو گئی۔ یہاں ایک بات یہ عرض کروں، علماء نے لکھا ہے کہ اگر دشمنوں سے یہ معاہدہ ہو، لڑائی کسی ایسے دشمن کے ساتھ ہو جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قیدی کو قتل نہیں کریں گے، غلام نہیں بنائیں گے، تو مسلمانوں پر اس معاہدے کی پابندی کرنا لازم ہوگا۔ نہ وہ قیدی کو قتل کر سکیں گے اور نہ ہی وہ اسے غلام بنا سکیں گے۔ جیسے آج کل جو قومیں اقوام متحدہ میں شامل ہیں تو اس کے منشور میں یہ بات ہے، اور سب قوموں نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم قیدیوں کو قتل نہیں کریں گے اور غلام نہیں بنائیں گے۔ تو اب مسلمانوں کے لیے بھی قیدیوں کو قتل کرنا یا ان کو غلام بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ جو غلام اور لونڈی کا مسئلہ ہے، بعض لوگ بڑا اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں اسلام نے انسانوں کو غلام بنانے کی اور لونڈی بنانے کی اجازت دی ہے، تو نہ غلام بنانا فرض ہے نہ لونڈی بنانا فرض ہے۔ یہ تو ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ اگر ہم کسی ایسے معاہدے میں شامل ہیں جس میں قیدیوں کو غلام بنانے اور قیدیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ہم نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں، تو ہمارے لیے نہ قیدیوں کو قتل کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی غلام اور لونڈی بنانا یہ جائز ہوگا۔ پھر قیدیوں کے جو حقوق بیان کیے اسلام نے، شاید آج کی دنیا میں اس کا تصور بھی نہ ہو۔ آپ صرف غلاموں کے بارے میں یہ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قبضے میں جو غلام ہوں تو ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور فرمایا کہ ان پر اتنی مشقت نہ ڈالو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور اگر زیادہ مشکل کام ہو تو تم ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے غلام نے کوئی ایسی حرکت کی کہ میں اسے
مارنے لگا، پٹائی کرنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، اے ابن عمر، جتنی تمہیں اس غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پلٹ کر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میں نے حضور کو دیکھتے ہی کہہ دیا یا رسول اللہ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضور نے فرمایا اے ابن عمر، اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو ممکن تھا کہ اللہ تمہیں اس کی پٹائی کی سزا میں دوزخ میں ڈال دے۔ پھر غلام کو آزاد کرنے کی اتنی فضیلت کہ حضور نے فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو دوزخ سے آزاد فرما دے۔ تو یہ حقوق بیان فرمائے، قیدیوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق، لونڈیوں کے حقوق۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے آج کا دور تو ہم آج کے مسلمان کو کوئی مثالی مسلمان نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے سامنے دو زندہ مثالیں۔ افغانستان کے طالبان کو دہشت گرد کہا گیا، شدت پسند کہا گیا، جو گالی دی جا سکتی ان کو دی گئی، اور ان کا کردار یہ کہ جب انہوں نے ایک برطانوی صحافی کو ایمر ریڈلے کو گرفتار کیا تو وہ ان کے حسن اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ رہا ہونے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسری طرف امریکہ نے جو عافیہ صدیقی کے ساتھ جو معاملہ کیا، آپ اس معاملے کو بھی دیکھیں اور اس معاملے کو بھی دیکھیں، جبکہ ان کی نظر میں افغانستان کے طالبان دنیا کی سب سے اجڑ قوم اور امریکی دنیا کی سب سے روشن خیال قوم، اجڑ قوم کا کردار یہ ہے اور روشن خیالوں کا کردار یہ ہے۔ تو اب یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے قیدیوں کے حقوق بیان کیے، اور یہ جو قتل کرنے کی اجازت دی تو اس سے کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ کیا اسلام قتل کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ ارے جنگ میں تو قتل ہوتا ہی ہے، آپ ایک قتل کی بات کر رہے ہیں۔ آج یہ روشن خیال، یہ متمدن، یہ مہذب، یہ تعلیم یافتہ قومیں یہ تو کارپیٹ بمباری کر کے بستیوں کی بستیوں اور شہروں کے شہروں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ حکم جو متکبر اور ظالم دشمن کے بارے میں ہے، یہ حکم صرف قرآن میں نہیں ہے، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ میں آپ کو تورات کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ تورات میں آتا ہے لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دے گا، تو کسی بھی روح کو زندہ نہ رہنے دینا۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تورات کی روایت ہے۔ اور تورات کتاب عدد آیت نمبر 7 سے 35 تک جو مضمون آیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدیانیوں پر قبضے کے بعد ان کے گھروں اور ان کی چھاؤنیوں کو آگ سے پھونک دیا، سارے لڑکوں اور شادی شدہ عورتوں کو مار ڈالا، اور کموالیوں کو سرداروں کے لیے رکھ لیا جن کی تعداد 25,000۔ تو قرآن پر انگلی اٹھانے والے ذرا بائبل کو بھی دیکھ لیں تو جنگ میں آخر قتل و غارت گری تو ہوتی ہے، اسلام نے خوشی سے اجازت نہیں دی کہ وہ ہر صورت قتل ہی کرنا ہے، لیکن اگر ایسا دشمن ہو جو معاشرے کے لیے، جو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خطرہ ہو تو اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو کچھ تم نے کافروں سے لیا ہے اس کے کھانے کی تمہیں اجازت ہے، اس لیے کہ وہ حلال اور پاک ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے میرے نبی
آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجیے جو آپ کے قبضے میں ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دل میں خیر کی بات کو جانے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی کہ شان نزول حدیث کی کتابوں میں یہ آیا کہ قریش نے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اور فدیہ ادا کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ میں، اور وہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی مطالبہ کیا، چچا آپ بھی فدیہ دو، وہ بھی بدر میں گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مسلمان تھا، میں تو پہلے سے مسلمان تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں تو ظاہر کو جانتا ہوں، تم دشمن کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے تھے، لہذا آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، نہ صرف اپنا فدیہ بلکہ اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ، نوفل بن حارث کا فدیہ اور عقیل بن ابی طالب کا فدیہ، وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو عباس نے عرض کیا اے محمد میرے پاس مال کہاں ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا وہ مال کہاں گیا جو آپ نے اور میری چچی ام فضل نے زمین میں دفن کیا تھا؟ وہ سونا کہاں گیا جو آپ نے میری چچی ام فضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کیا تھا، اور چچی کو وصیت کی تھی کہ اگر میں اس سفر میں مر گیا تو میرا یہ خزانہ بنو فضل کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب سنا تو ہے کہ عباس نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جب میں زمین میں خزانہ دفن کر رہا تھا تو اس خزانے کا علم میرے اور میری بیوی ام فضل کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور آپ اس خزانے کی گواہی دے رہے، یقیناً آپ کو اللہ نے اس کی اطلاع دی ہے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ چنانچہ ہے کہ عباس نے اپنا فدیہ بھی دیا، اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی فدیہ دیا، پھر اعلانیہ طور پر اسلام قبول کیا۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے میرے نبی آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجیے جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے، تمہاری نیت سچی ہے، تم ایمان قبول کرنے میں مخلص ہو، تو جو کچھ تم نے آج فدیہ دیا ہے اللہ تمہیں اسے بہتر لوٹائے گا، ایک تو پیسہ بھی واپس آ جائے گا اور دوسرا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ حضرت عباس کہتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے تھے کہ میں نے تو صرف 20 اوقیہ چاندی فدیے کے طور پر دی تھی اور اپنے آپ کو چھڑایا تھا، آج میرے 20 نمائندے ہیں جو مختلف علاقوں میں کاروبار کر رہے، اور ان میں سے کسی کا سرمایہ بھی 20,000 سے کم نہیں، ہزاروں دراہم اور دنانیر سے کم نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آج اگر تم سے لیا گیا ہے کل اللہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کچھ دیا تھا اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے لوٹا دیا، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھ پر مزید انعام یہ کیا کہ حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت مجھے عطا کر۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کیسے لوگ تھے، حاجیوں کی خدمت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے، اور یہ سن لیں کہ یہ صرف اسلام قبول کرنے کے بعد نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اس چیز کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے،
www.darsequran.com. کوئی کہتا تھا مجھے حاجیوں کو پانی زمزم پلانے کی سعادت ملی ہے، کوئی کہتا تھا مجھے کعبے کا چوکیدار ہونے کی سعادت ملی ہے، کوئی کہتا تھا مجھے کعبے کو صاف کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اور بھائیوں، یہ دنیا بھر کی مسجدیں یہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب یہ مت سوچے مجھے بھی کعبے کی چابی مل جائے تو میں بھی بڑی صفائی کروں گا۔ ارے یہ اللہ کا گھر تو ملا ہوا ہے، یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، یہ مسجدیں، ان کی خدمت کرو، ان کی صفائی کرو، ان کا اہتمام کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرو، ان کو چمکانے کی کوشش کرو، اللہ ہمیں بھی محروم نہیں کرے گا۔ حدیث میں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان مسجدوں کی نگہداشت کرے گا، ان کا خیال کرے گا، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس وقت اسے اپنا سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو۔ تو حضرت عباس کہتے تھے اللہ نے مجھے پیسہ بھی لوٹا دیا اور بڑا کرم یہ کیا کہ مجھے حاجیوں کو زمزم پلانے کا عہدہ مل گیا، یہ خدمت میرے حوالے کر دی گئی۔ اور فرماتے تھے کہ مکے والوں کے سارے اموال بھی اگر جمع ہو جائیں تو یہ جو مجھے عہدہ ملا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے اگر تم باقی مخلص ہو گے اللہ تمہارے اموال بھی تمہیں واپس کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ۔ اور اے میرے نبی اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اس سے پہلے خیانت کر چکے، اسی لیے تو اللہ نے بطور سزا کے ان کو آپ کے قابو میں دے دیا ہے۔ اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے بھی خیانت کر چکے۔ اللہ سے کیسے خیانت؟ اللہ سے ازل میں عہد کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اللہ سے ازل میں عہد کیا تھا کہ ہم تیرے بن کر رہیں گے، لیکن دنیا میں آ کر اس ازل کو بھول گئے۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت پر جو عقلی اور تکوینی دلائل ہیں ان کو نظر انداز کر دیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اسی کی تو ان کو سزا ملی کہ ان کو گرفتار کروا دیا اور آپ کے قابو میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلے بھی دعا کی گئی تھی عطا الرحمان صاحب کے لیے، ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو باعزت آزادی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، معاف فرما۔ یا رب العالمین اپنے کلام پاک کا صدقہ، قرآن پاک کا صدقہ، درس قرآن پاک کا صدقہ، تلاوت قرآن پاک کا صدقہ، محبت قرآن کا صدقہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، مولا بدل دے، اپنے فضل و کرم سے بدل دے۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، قرآن کریم کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اولیاء کی محبت عطا فرما۔ میرے اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے۔ میرے مالک، میرے مولا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم سے اس درس قرآن کی تکمیل کی توفیق بھی عطا فرما دینا،
اور میرے اللہ تفصیل کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرما دینا. یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما. اس مسجد کو توبہ کا، اشاعت قرآن کا، خدمت انسان کا مرکز بنا. یا اللہ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بھائی عاصم صاحب، ان کے والد ہسپتال میں داخل ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے، دعا کی، اے اللہ تو ان کے والد کو شفا عطا فرما. اور بھی جتنے بھی بیمار ہیں یا رب سب کو شفا عطا فرما. ہم سب بیمار ہیں یا اللہ، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما. دلوں کو گندگی سے، غلاظت سے پاک فرما دے، ایمان کے نور سے منور فرما دے. یا رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com